ڈنڈ کے نام چاشنی کی حضرت صاحب ملتان تک جناب میں ساری محبت کو یاد کرتے ہیں نعرہ تکبیر نعرہ رسالت مولانا حامد علی خان صاحب میں خطیب تو نہیں مقرر بھی نہیں لہذا مجھے آج ہی پتہ چلا کہ 15-20 منٹ جو ہے وہ تقریر کرنی ہے. میں سوچنے لگا کہ جب تقریر ہی نہیں آتی تو پھر تقریر کیسی ہے. لیکن بہرحال گفتگو تو کی جا سکتی ہے, اس میں کوئی آر تو نہیں ہے. نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. یہ اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے, آرام سے جو ہے تھوڑا سا گفتگو کر لیں گے مزہ بھی آ جائے گا اس میں. آج ایسا لگا کہ یہاں پر کہ میں پتہ نہیں کتنی دفعہ یہاں پر آ چکا ہوں. آپ کی محبتوں سے اور پیار سے, میاں رمضان صاحب کی محبت, ان کے والد کی محبت اور رفقا کی محبت, آپ لوگوں کی محبت, اتنی محبتیں آپ نے دی کہ ایسا لگا کہ میں پتہ نہیں کتنی دفعہ یہاں پر آیا ہوں. اور پیار محبت کا اتنا آپ نے مجھے دیا کہ میں محسوس نہیں کرا کہ میں کبھی پہلی دفعہ یہاں پر آیا ہوں, حالانکہ میں پہلی مرتبہ یہاں پر آیا ہوں. بہرحال آپ لوگوں کا بہت بہت شکریہ. جتنے احباب یہاں بیٹھے, علماء کرام بھی ہیں, آپ لوگ بھی ہیں, آپ سے بہت ہی محبتوں اور پیار کی جو آپ نے ہمیں دی, اس کا جتنا بھی شکریہ ادا کیا جائے کم ہے. کل میرے خیال سے 3-4 روز ہو گئے رمضان صاحب آپ تشریف لائے, میرے پاس انہوں نے مجھ سے ایک بات کہی, جبکہ 7 تاریخ کو ہمارے ہاں میلاد شریف کا پروگرام ہے, تو میں نے ان سے یہ کہا کہ 7ویں شریف ہمارے ہاں ہر ماہ حضرت پیر طریقت حضرت آفتاب ولایت قاری بہاؤالدین محمد میاں کی ماہ جو ہے اثار ثواب کی محفل ہوتی ہے. اتفاق ایسا ہے کہ 7 جنوری سن 1980 حضرت پیر طریقت ملتان کے بیتاج بادشاہ کی رحلت تھی, آپ وفات پائے. اور 7 جون اتفاق ہے کہ 7 تاریخ, اللہ کو 7 کا عنصر کس طرح پسند ہے کہ 7 زمینیں ہیں, 7 آسمانیں, 7 ہی منزلیں قرآن کی ہیں, اور 7 ہی خانہ کعبہ کے چکر ہیں, اور 7 ہی جو ہے صفا مروہ کے چکر ہیں. یہ اللہ تعالیٰ کو کتنی پسند ہے کہ 7 تاریخ کے اپنے محبوب بندوں کو بھی اپنے پاس بلانے کا ایک انہوں نے بہانہ بنایا کہ 7 تاریخ ہے. اور اس 7 تاریخ کے حوالے سے ہم نے وہاں ایک پروگرام رکھا ہے اثار ثواب کا خانقاہ حمدیہ میں, جو ہر ماہ ہوتا ہے. آج وہ 70واں کل جو ہے وہ پروگرام ہوگا. تو میں نے ان سے ایک معذرت کی کہ حضرت مجھے جو ہے 7 تاریخ ہے, اگر مجھے آپ بتا دیتے پہلے تو شاید میں آپ سے آگے پیچھے. تو انہوں نے وہاں بیٹھے بیٹھے خود یہ کہا کہ جی ہم آپ کو جمعرات کو جو بلاتے ہیں, آپ جمعرات کو تشریف لائیں. میں بڑا خوش ہو گیا, اور حالانکہ جمعرات کو بھی میرا پروگرام تھا, ان کو میں نے کہہ کر منع کر دیا کہ اتنی محبت والے لوگ جب یہ مجھے یہاں پر بلا رہے ہیں تو میں ان سے. پھر حضرت قبلہ بہاؤالدین محمد میاں رحمۃ اللہ علیہ انہوں نے ان سے وعدہ کیا, تو اس وعدے کو پورا کرنے کے لیے مجھے یہاں آنا چاہیے تھا, اور میں آیا. مجھے 2 محبت, اتنی پیار اور محبت کی وہ ملی کہ وہ سارے لوگ یہاں پر اتنی محبت کرنے والے لوگ کہ میں بیان نہیں کر سکتا اس کا.
بہرحال تھوڑی سی بات گفتگو کرتے ہوئے چند باتیں کہ ایک آیت میں نے سورۃ الاحزاب کی پڑھی، ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، بے شک اللہ اور اس کے فرشتے درود بھیجتے ہیں، اے ایمان والو تم بھی درود بھیجو اور سلام عرض کیا کرو۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے حکم دیا اپنے قرآن مجید میں کہ بندو تم بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو سلام بھیجا کرو، درود بھیجا کرو۔ ہمیں چاہیے کہ ہم درود اور سلام بھیجیں، لہذا تمام لوگ ایک درود کا نذرانہ پیش کریں۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام یا حبیب۔ حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن میرے نزدیک ہر جگہ ہر مقام پہ وہ شخص ہوگا جو سب سے زیادہ درود بھیجا کرے، وہ میرے پاس سب سے زیادہ قریب ہوگا۔ لہذا ہم سب کو یہ چاہیے کہ ہر وقت جو بھی ٹائم ملے حضور کے بارگاہ میں درود کے گجرے بھیجا کریں، سلام بھیجا کریں، ان کو عرض کیا کریں۔ اور اس کے لیے یہ اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کے درود کی برکت سے تمام ہماری مشکلات حل کری۔ اب آپ کو میں ایک تھوڑا سا یہ بتاؤں کہ حضور صلی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے اپنے بندوں کو قیامت کے دن حوض کوثر پر ان کو اس طرح پہچانیں گے کہ جس نے سب سے زیادہ درود پڑھا ہوگا اپنے حوض کوثر پر اس کو زیادہ پہچانے۔ ایک شخص آپ یہ دیکھیں کہ اس کی مشکلات کس طرح حل ہوتی ہے کہ ایک شخص ایک بندے سے ادھار لیتا ہے 3000 دینار، وقت مقرر پر وہ دے نہیں سکتا۔ جب وہ بندہ اس سے تقاضا کرتا ہے کہ 3000 دینار دیں، اس نے کہا اس وقت میرے پاس نہیں ہے، میں بالکل مفلس اور نادار ہو چکا ہوں، لہذا میرے پاس 3000 دینار نہیں ہے۔ اس نے دعویٰ دائر کر دیا قاضی کے پاس، اور قاضی نے اس کو بلا کر یہ کہا، یہ حکم دیا کہ 1 ماہ کے اندر تم نے اس کے پیسے واپس لوٹانے کا۔ اب اس کو اس چیز کا فکر لاحق ہو گیا کہ اب تو مجھے، جیسے یہاں پر گورنمنٹ ہے، نیب ہے اور عدالتیں ہیں، وہاں اس وقت قاضی تھے جو کہ اس کا فیصلہ کیا کرتے تھے۔ 1 ماہ کے اندر اس کو نوٹس مل گیا کہ تم نے 3000 دینار واپس لوٹانے ورنہ آپ کو سزا ہو جائے گی۔ اب اس کو کچھ بھی نہیں سوچا، وہ مسجد میں جا کے بیٹھ گیا اور بیٹھ کر اس نے درود پڑھنا شروع کر دیا۔ درود کی تعداد اتنی لاتعداد تھی۔ جب 27واں دن آیا تو اس کو 3 حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت نصیب ہوئی، اور آپ نے فرمایا کہ تو کیوں فکر کرتا ہے، تو جا وزیر سلطنت کے پاس، اس وزیر سلطنت کے پاس، کہ اس کے پاس جا کر کہے کہ مجھے جو ہے 3000 دینار دے۔ بڑا خوش ہوا صبح اور اٹھ کر جناب والا کہ حضور کا دیدار ہونا ہی جو ہے ایک بڑی بات ہے۔ وہ خوش ہو کر جو ہے یہ سوچنے لگا کہ بات کو کہ میں اب جا کر اگر اس سے 3000 دینار مانگتا بھی ہوں تو میں کس اس سے مانگوں گا، کیا کہوں گا؟ اگر وہ کوئی نشانی مانگتا ہے تو میں اس سے کیا کہوں گا؟ لہذا دوسرے دن پھر سو گیا، پھر حضور کی زیارت ہوئی، پھر انہوں نے یہ کہا کہ تم وزیر سلطنت کے پاس جاؤ اور جا کر یہ پیغام دو کہ 3000 دینار دو۔ پھر وہ بھول گیا کہ پوچھنا کہ حضور سے میں ان سے نشانی مانگوں۔ تیسرے دن پھر اس کی جو ہے زیارت ہوتی ہے، اور زیارت ہونے کے ساتھ ساتھ حضرت سے پوچھتا ہے کہ حضرت میں اس کو کیا نشانی بتاؤں کہ 3000 دینار تم نے مجھے جو ہے دینے ہیں، میں جا کر اس سے کوئی نشانی کو۔ حضرت نے فرمایا، حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اس کے پاس جا کر یہ کہو کہ تم صبح 5000 دفعہ درود شریف پڑھتے ہو، تمہاری نشانی ہے۔
جب وہ وزیر سلطنت کے پاس جاتا ہے اور اس کو یہ کہتا ہے کہ بھائی 3000 دینار مجھے آپ عنایت کریں، میرے پر قرضہ ہے، میں قرضہ دینا چاہتا ہوں، آج وہ 30واں دن ہے اور 30واں دن جو ہے میں نے اس کو دینا ہے، تو اس نے یہ کہا کہ بھائی وہ نشانی کیا ہے جس کی وجہ سے جو تم نے کہا 5000 دفعہ آپ صبح کے ٹائم جو ہے درود السلام بھیجتے ہیں، اور اس نے فرمایا کہ 5000 دفعہ. اس نے فوراً اندر گیا، اس نے 9000 دینار جو ہے وہ اس کو لا کر دیے کہ 3000 تیرے قرضے کے ہیں، 3000 تیرے بال بچوں کے کھانے کے لیے ہیں، اور 3000 تیرے کاروبار کے لیے ہیں. تو آپ 3000 فوراً ہی وہ آدمی لے کر قاضی کے پاس پہنچا. قاضی نے اس کو کہا کہ تو نادار و مفلس تھا، تو نے کیسے یہ 3000 روپے کہاں سے لے کے آیا؟ اس نے جب واقعہ سنایا کہ مجھے اسی طرح حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت نصیب ہوئی، تو وہ اندر گیا، اندر جا کے 3000 دینار لے کے آیا کہ میں اس جو ہے اس کے اندر ثواب کے اندر کیوں کمی آ جائے. اس کو 12000 دینار ہو گئے. جب وہ لینے والا آیا، اس کو جب یہ پتہ چلا کہ اس کو حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی 3 دفعہ زیارت ہوئی ہے، تو اس نے 3000 معاف کر دیے، لہذا اس کے اوپر 12000 دینار اس کے پاس موجود ہو گئے. یہ ایک کتنی اللہ تعالیٰ نے فضائل رکھے ہیں اس کے اندر. ہم لوگ اصل میں آپ کو ایک بات بتاؤں، میں اپنے اوپر میں آپ کو بتاتا ہوں کہ آپ کے بہت سارے لوگ یہ کہتے ہیں کہ محمد کا نام آتا ہے کہ ان کے کیوں صلی اللہ علیہ وسلم. میں اپنی بات بتاتا ہوں کہ میرے یہ چشمہ جو ہے 5 نمبر کا ہے تھا. میری جب میں نے ٹیسٹ کرایا مجھے محسوس ہوا کہ میں سمجھے یہ 5.5 یا 6 نمبر کا. میں نے اس کو جب ٹیسٹ ڈاکٹر سے کرایا، اس نے کہا آپ کا نمبر 3.25 نمبر ہوگا، یا 10 سال پہلے کی بات ہے. ابھی میں بڑا سوچنے میں مجبور ہو گیا کہ میرا عمل کون سا ایسا اچھا ہے کہ جس کی وجہ سے یہ میرا نمبر کم ہوا ہے. جب میں چشمہ بنوانے کے لیے گیا تو اس نے یہ کہا کہ آپ کے موتی آیا ہے، اس کی وجہ سے نمبر کم ہوا. میں ڈاکٹر کے پاس گیا، میں نے کہا ڈاکٹر صاحب وہ تو کہہ رہا ہے موتی آ رہا ہے. کہنا اس سے کہنا کہ میں نے آپ کی آنکھیں میں نے چیک کی یا اس نے چیک کی. میں نے یہ سوچا کہ میں جب بھی محمد کا نام آتا تھا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اس کو بڑے پیار سے بڑے اس سے چوما کرتا تھا، ادب سے چومتا تھا، اور بڑے یعنی کہ یوں کہنا چاہیے کہ جیسے چھوٹے معصوم بچے کو جو ہے دل چاہتا ہے نا کہ وہ کیا جائے. تو میرے اندر بھی وہی کیفیت آ جاتی تھی جب محمد کا نام آتا تھا. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ سب اسی کی برکت سے میرے نمبر کو جو ہے اور مزید کم ہو گیا، بجائے زیادہ ہونے کے کم ہو گیا. جتنی عمر جا رہی ہے اس سے کم ہو گیا. یہ اس کی کرم نوازی ہے. یہ اپنے محبوب کے نام کے لاج رکھتی کہ اس نے جناب ہمارے اس کو نمبر کو اور مزید کم کر دیا یہ بیماری. تو مقصد ایک یہ ہے کہ اگر صحیح معنوں میں بندہ حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام لے کر چومے اور حضور پر درود بھیجے، تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس کی تمام مشکلات حل ہو جائے، تمام بیماریاں دور ہو جائے، اور اس کو جو وہ چاہتا ہے وہ بھی پورے ہو جائے. جب ایک حضرت علی کرم اللہ وجہ خانہ کعبہ میں بیٹھے ہیں، ایک فقیر آتا ہے، کافر دور بیٹھے ہیں، کافروں سے جا کے وہ جو ہے فقیر جو ہے بھیک مانگتا ہے. کافر نے ازراہ مراق، ان کو پتہ ہے ان کے پاس لیکن کیا کچھ نہیں ہے ان کے پاس، چاہیں تو پہاڑوں کو سونا بنا دے. جا کے انہوں نے کہا علی بیٹھے ہیں وہاں پر، علی سے جا کر علی نے درود شریف کا ورد کر کے اس کی مٹھی میں دم کیا اور اس نے اس کو بند کر لو اور ان کے پاس جا کے کھولو. جب وہ وہاں پر گئے اس نے کہا کیا لے کر آئے؟ اس نے جب کھولا تو اس کے اندر سونے کے دینار. یہ درود شریف کی برکت تو ہے، تمام کافر جو ہے وہ مسلمان ہوگا اسی برکت سے. میں نے ایک رسالے کے اندر ایک چکوال ایک شہر ہے
پنڈی کے قریب میرے خیال سے، وہاں کے ایک ڈپٹی کمشنر نے ایک اقتباس لکھا اس کے اندر، وہ میں نے پڑھا، شاید آپ کی نظروں سے بھی شاید گزرا ہو، اس میں رسالہ تھا، تو میں نے اس کی وہ لکھا، اس نے چکوال میں، اس نے ڈپٹی کمشنر یہ کہنے لگا کہ چکوال میں کچھ گھر ہندوؤں کے رہ گئے، جب پارٹیشن ہوا نا کچھ گھر رہ گئے وہاں پر ہندوؤں کے، اور وہاں 2 جوان بچے میرے پاس آئے وہاں سے ہندوؤں کے، میں حیران رہ گیا، ایک چونی لال اور ایک درشن لال نام تھا دونوں کا، وہ اس کے پاس آئے تو میں نے کچھ کام کے لیے میں نے ان کا کام کر دیا، پھر دوبارہ وہ آتے رہے اور ان سے میں نے کہا، لیکن کہنے لگے میں حیران یہ رہ گیا کہ جو بڑا بھائی تھا اس کے چہرے پہ تو کرفتی جیسے کافروں پہ ہوتی ہے، لیکن چھوٹے بھائی کے چہرے پہ بڑا نور تھا، تو میں حیران یہ رہ گیا کہ یہ مسلمان تو نہیں ہے لیکن مسلمانوں والی کیفیت تھی اس کے اندر۔ اتنے میں وہیں کے شاہ صاحب تشریف لائے اور انہوں نے ان کا تعارف کرایا ہے کہ یہ ہندو ہیں، اور میں کوشش کر رہا ہوں کہ یہ کسی طریقے سے اسلام میں داخل ہو جائے۔ بڑا بھائی تو بڑا جو ہے وہ چاہتا ہے کہ نہیں، لیکن چھوٹا بھائی کچھ تھوڑی سی ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو جو ہے اس طرف لیا ہے، اور اب کچھ دنوں سے وہ درود کی جو ہے وہ ذکر کر رہا ہے، درود کی جو ہے درود پڑھ رہا ہے، اس درود کی برکت سے یہ وہ کہنے لگے ڈپٹی کمشنر صاحب کہ میں نے خود حیران ہوں کہ اس درود کی برکت سے اس کے چہرے پہ نور آیا۔ تھوڑے دنوں کے بعد وہ مسلمان، جب وہ مسلمان ہو گیا اس کا نام نعیم اختر رکھ دیا، اللہ کے محبوب نے اس کو جلد سے جلد اپنے حج کے لیے بلوا دیا، اس کی اور اس کی بیوی کو دونوں حج کرنے جناب وہاں چلے گئے۔ وہ کہنے لگا کہ ایک ہمارے دادا تھے، ان کی ایک دکان سنارے کی تھی، جب اذان ہوتی تھی تو وہ اپنے کارندوں کو یہ کہہ دیا کرتا تھا کہ اذان ہو رہی ہے، مسلمانوں کی خاموش ہو جاؤ، اپنا کام چھوڑ دو، اپنے اوزار چھوڑ دو، بالکل خاموش ہو جاؤ۔ وہ کچھ خاموش ہو جاتے تھے، لیکن وہ اپنا کام چھوڑ دیا کرتا تھا، جب تک اذان ہوتی تھی وہ بالکل چھوڑا۔ جب اس کا انتقال ہوا، اس کے چتا کو جلانے لگے تو اس کو آگ نہیں لگی، جتنا مٹی کا تیل ڈال رہے ہیں، جتنی دیا سلائیں جلا رہے ہیں، وہ آگ نہیں لگ رہی۔ جب مسلمانوں کو وہاں پتہ چلا تو مسلمان کہنے لگے کہ ہم تو اس کو اپنے دفنائیں گے، ہندو کہنے لگے نہیں ہم نے تو جلانا ہے۔ وہ جھگڑا ہونے لگا، وہاں کے کمیشنر نے کہا کہ کوئی بات نہیں، اس کو نہ جلاتے ہیں نہ اس کو جناب دفناتے ہیں، اس کو دریا میں بہا دیتے ہیں، اس کے پانی میں بہا دیتے ہیں۔ آپ یہ دیکھیں کہ ہم یہاں پر ہمارے ہاں اذان ہوتی ہے، آپ کو دیکھیں ہم مسلمان لوگ ہم تمام کام میں مشغول ہوتے ہیں، ایک دوسرے سے باتیں کر رہے ہوتے ہیں، یہ نہیں سوچتے کہ اذان ہو رہی ہے۔ ایک ہندو کو یہ پتہ ہے کہ بھائی وہ اگر نماز اذان ہو رہی ہے خاموش ہو جاؤ، اور اس کو اللہ تعالیٰ نے اس کا اجر کتنا دیا۔ پھر ایک اور اس میں تھوڑا سا میں مختصر کروں گا، آپ کو شاید میں وہ آئے کہ ایک اور اس نے قصہ سنایا کہ میرا ایک رشتے دار تھے، وہ بھی سنا تھا مسجد کے، لیکن تھے راستہ جو تھا ایک مسجد کو جانے والا، انہوں نے وہاں نمازی جو آیا کرتے تھے کچا تھا، انہوں نے اس راستے کو اس نے ہی جو دادا یا چچا تھے انہوں نے پکا کرا دیا کہ تاکہ یہ ان کو کسی کو چھینٹیں وغیرہ نہ لگیں، کپڑے ناپاک نہ ہوں۔ انہوں نے وہاں پر جانے کا راستہ کیا، اس کو بھی جب انتقال ہوا، اس کی جب چتا کو جلایا گیا تو وہ بھی نہیں جلی۔ آپ یہ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ اپنی مسجد کو آباد جو کرتا ہے یہاں پر، جو آباد یہاں پر کر رہا ہے، جو بنوا رہا ہے، اس کو اللہ تعالیٰ کتنا اجر ہے۔ لہذا اپنے گھروں سے زیادہ خوبصورت مسجد کو بناؤ تاکہ اللہ تعالیٰ اس کو اجر دے گا۔ یہ دنیا تو ایک معمولی ہوتا ہے، اس میں کتنا وقت انسان کا پتہ ہی نہیں چلتا کہ انسان
کتنی دیر کے لیے ہیں، جوان کی بھی موت ہے، بچے کی بھی موت ہے، بوڑھے کی بھی موت ہے. انسان کو ہر وقت تیار رہنا چاہیے، نمازیں پنجانا پڑھنا چاہیے. انسان کو اپنی صورت، اپنی شکل حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم جیسی بنانی چاہیے، تاکہ ہمیں جب وقت آ جائے، جب ہم قبر میں جائیں تو ان کی جب زیارت ہو تو ہمیں شرمندگی نہ ہو. ابھی میں بھائی میاں رمضان صاحب کے بچے ہیں، ان کو میں مبارکباد دیتا ہوں، اور مجھے اتنی خوشی ہے کہ ان کی شادی میں آنے کی، کہ یہاں پر جب میں آیا تو ان کی شادی بھی تھی، ساتھ ہی راستے میں حضرت میاں محب رحمۃ اللہ علیہ، فقیر رحمۃ اللہ علیہ کا مزار بھی تھا. مجھے ایسا لگا کہ مجھے آنا ہی اسی وجہ سے تھا کہ ان کے حاضر، اور میں یہ سوچ رہا تھا جب بتایا حضرت نے کہ وہاں جو ہے یہ کنواں ہے، اس کنویں میں سے پانی پلایا کرتے تھے، اور جب ریگستان میں جب بھی کوئی ہوتا تھا، جب پانی کوئی مانگتا تھا پانی پیش کر دیا کرتا تھا. میں نے بھی یہ دل میں خیال کیا کہ آج مجھے بھی شاید پانی ملے گا. میں مزار پہ جس وقت گیا، میں وہاں پر بیٹھا تو مجھے جناب انہوں نے پانی پیش کیا، اور میں یہ سمجھ رہا ہوں حضرت میاں محب فقیر صاحب نے مجھے یہ پانی پیش کیا. یہ ان کی کرم نوازی، یہ ان کی کرم نوازی، یہ بزرگ کے. اور میں آپ سے اب اتنا ہی کافی ہے. کبھی انشاءاللہ آئے تو پھر انشاءاللہ کبھی جو ہے کہ گفتگو کریں گے. ہم جو ہے تقریر تو مائی اور توڑے اور یہ وہ تو نہیں سنا سکتے، لیکن بہرحال جیسے بھی ہے، جیسے بھی ہیں، اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ جتنے بھی احباب یہاں بیٹھے ہیں، اللہ آپ کو سب کو سلامت رکھے، سب کو حفظ و امان میں رکھے، سب کو نمازی بنائے. یا اللہ سب کی جائز حاجات، جائز خواہشات کو پورا فرما دے. اگر کہیں تو اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا ومولانا محمد وبارک وسلم وسلم. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. یا رب الرحیم، ہماری اس محفل کو قبول و منظور، اس مقدس اور معطر محفل کو یا اللہ قبول و منظور فرما. دور و نزدیک سے جتنے احباب یہاں تشریف لائے، یا اللہ ان کے ایک ایک قدم کے بدلے میں ہزاروں لاکھوں نیکیاں عطا فرما. یا اللہ میاں رمضان صاحب ان کے برادران کو خوش و خرم رکھے، ان کو خوشیاں دکھائے. یا اللہ ان کی جو خوشی ہو رہی ہے، یا اللہ ان کی جو شادی ہو رہی ہے، یا اللہ اس کو کامیابی عطا فرما. اور یا اللہ ان کو اولاد صالح سے بھی نوازا. یا اللہ ان کو اولاد صالح سے بھی نوازا، عمر والے بچے عطا فرما. ان کے والدین کو ان کے والدین کا سایہ ان کے سر و تادیر قائم ہو جائے گا. یا اللہ ان کو اپنے والدین کا مطیع فرما بردار بنا دے. یا اللہ ان کے بچے جتنے بھی ہوں، یا اللہ وہ نیک اور صالح ہوں، اسی طرح سنی ہوں. یا اللہ حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش قدم پر چلنے والے ہوں. یا اللہ جتنے احباب یہاں بیٹھے ہیں، یا اللہ سب کے بچوں کو نیک اور صالح بنا دے، سب کے بچوں کو نمازی بنا دے، سب کے بچوں کو اپنے والدین کا مطیع فرما بردار بنا دے. دین و دنیا کے علم سے ان کے بچوں کو مالا مال فرما دے. یا اللہ ان سب کو اپنے بچوں کی خوشیاں دیکھنا نصیب فرما، ان سب کے گھروں کو خوشیوں کا گہوارہ بنا دے. یا اللہ کرم فرما دے. یا اللہ جو لوگ بے اولاد ہیں ان کو اولاد بھی عطا فرما. یا اللہ جن کو اولاد نرینہ نہیں ہے، یا اللہ ان کو اولاد نرینہ بھی عطا فرما. سب کے رزق اور روزی میں برکت عطا فرما، سب کے رزق میں فراوانی اور سب کے رزق میں کشادگی عطا فرما. حلال روزے میں برکت وسعت عطا فرما دے. یا اللہ جو بیمار ہیں ان کو شفائے کاملہ عاجلہ عطا فرما، سب کی بیماریوں کو شفاؤں میں تبدیل فرما دے. یا اللہ بہت سے لوگ ہاسپٹل میں، کلینکوں میں، گھروں میں بیمار ہیں، یا اللہ شفائے کاملہ عاجلہ عطا فرما دے. یا اللہ کرم فرما دے. یا اللہ کرم فرما دے. یہ لوگ جتنے بھی آئے ہیں تیرے محبوب کے نام لیوا ہیں، یا اللہ تیرے محبوب کو چاہنے والے ہیں. یا اللہ کرم فرما دے. بہت گناہگار ہیں، ہمارے گناہوں کو معاف فرما.
یا اللہ صغیرہ گناہوں کو معاف فرما، کبیرہ گناہوں کو معاف فرما دے۔ یا اللہ یہ نہ دیکھ ہم کتنے گناہگار و سیاکار و بدکار ہیں، یا اللہ یہ دیکھ لے ہم تیرے محبوب کے امتی ہیں، تیرے محبوب کو چاہنے والے ہیں۔ یا اللہ ہماری سب جائز حاجات اور جائز خواہشات کو پورا فرما دے۔ یا اللہ اپنی محبت عطا فرما، اپنی محبوب کی محبت عطا فرما، اسی محبت میں جینا اور اسی محبت میں ہمیں مرنا بھی عطا فرما دے۔ یا اللہ کرم فرما دے۔ یا اللہ تو نے خود قرآن مجید فرقان حمید میں فرمایا وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ، یا اللہ جو سائل آیا کرے اس کو جھڑکا مت کرو۔ یا اللہ تو ہمیں تو فرما رہا ہے ہم بھی تو تیرے سائل ہیں، یا اللہ ہمیں بھی نہ جھڑک۔ یا اللہ جتنے احباب یہاں بیٹھے ہیں، یا اللہ جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانیاں دور فرما دے، جو بے روزگار ہیں ان کے روزگار عطا فرما دے، جو بے اولاد ہیں ان کو اولاد عطا فرما دے۔ یا اللہ ان سب کو خوشیاں عطا فرما دے، ان کے گھروں کو خوشیاں عطا فرما دے، ان کے گھر کی ناچاکیوں کو یا اللہ ان کی سب کی ناچاکیوں کو دور فرما دے۔ یا اللہ تو کرم فرمانے والا ہے، یا اللہ تو رحیم ہے رحم فرما دے، یا اللہ تو کریم ہے کرم فرما دے، یا اللہ تو لطیف ہے مہربانی فرما دے، تو عزیز ہے عزت عطا فرما۔ یا اللہ ذلت و رسوائی سے ہم سب کو محفوظ فرما دے۔ یا اللہ سب کی عزتوں کی حفاظت تو ہی نے کرنی ہے۔ یا اللہ تو کرم فرما دے، سب کے بچوں کو نیک دول نہیں بنانا ہے۔ یا اللہ سب کے بچوں کو نمازی بنا دے، پنجگانہ نمازی بنا دے۔ ہم سب کی ہماری سب کی عبادتوں کو خشوع اور خضوع کے ساتھ عبادت کرنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ کرم فرما دے، ہمارا خاتمہ ایمان پر ہو۔ یا اللہ ہمارا خاتمہ ایمان پر ہو۔ یا اللہ ہمارے ملک پاکستان کو استحکام عطا فرما، ہر اندرونی بیرونی سازشوں سے پاکستان کو محفوظ فرما دے۔ یا اللہ یہود و نصارہ کے ناپاک عزائم کو خاک میں ملا دے۔ یا اللہ یہاں پر نظام مصطفیٰ کا نظام رائج ہو جائے، مقام مصطفیٰ کا تحفظ ہونے لگے۔ یا اللہ دہشت گردی کا خاتمہ کر دے، دہشت گردوں کو نیست و نابود فرما دے۔ یا اللہ ہم سب کی مغفرت فرما، ہمارے والدین کی مغفرت فرما، اعزاء احباب کی مغفرت فرما، جملہ مومنین و مومنات کی مغفرت فرما۔ ربنا تقبل دعا وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ ماشاءاللہ بڑی خوشبو عطا محبت کا اظہار فرمانے پہ ہم اور کرم فرمانے مشکور و ممنون اللہ پیر طریقت حضرت ناصر میاں صاحب نقشبندی متضل العید جو آپ تشریف دینے اور سارے تمام واسطے بڑی محبت نال دعا فرمانے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کی دعا کو شاف قبولیت عطا فرمائے، رحمت نال سرفراز فرمائے۔ بیٹھے ہو مجمع کو فرماتے حضور کی بیٹھے رہیں گے۔ بیٹھ جو ہے